اسلام ایک الہامی دین ہے، یہ دنیا کے لوگوں کا بنایا ہوا دین نہیں۔ نہ علماء نے اس کو ترتیب دیا، نہ مفتیان کرام کی رائے کے مطابق یہ دین چلتا ہے، بلکہ یہ ایک الہامی دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کی تمام مبادیات کو بڑا واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اب قرآنی عقائد میں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، انسان کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا یہ ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا ایمان باللہ۔ اب رب کی ذات ہمیں نظر تو آتی نہیں، لیکن ہمارا قرآن یہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ ان دیکھی شے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان دیکھی شے پر ایمان رکھنا ہمارے قرآن کا حکم ہے۔ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو فالو کریں۔ ایمان بالرسول، ان میں سے ہر ایک کی نبوت کو تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان بالکتب، جس میں تورات بھی ہے، جس میں انجیل بھی ہے، جس میں زبور بھی ہے، جس میں قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے، جیسے نازل ہوئیں موجودہ شیپ باقی الہامی کتابوں کی کیا ہے اس پر نہیں، جس طرح نازل اللہ رب العزت نے کی اس کیفیت پر ایمان رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان بالملائکہ، اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، دیکھی جو نہیں، لیکن قرآن کا حکم ہے، لہٰذا اس پر ایمان رکھنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک الہامی دین ہے، انسانی عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، آپ کی عقل کے اندر وہ بات آئے یا نہ آئے، چونکہ رب نے وحی فرمائی ہے، اب وحی کا مقابلہ عقل نہیں کر سکتی۔ جب عقل اور وحی کا مقابلہ آئے گا آپ عقل کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ عقل غلط بھی ہو سکتی ہے، سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، فکر کا زاویہ غلط بھی ہو سکتا ہے، عقل کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون غلط بھی ہو سکتا ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی بھی ممکن ہے، لیکن الہام تبدیل نہیں ہوتا، وہی تبدیل نہیں ہوتی۔ وہ 1400 سال پہلے بھی اسی طرح تھی، وہ آج بھی اسی طرح ہے۔